بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے الاعراض عن اللغو، یعنی فضول باتوں سے اور اسی طرح ہر فضول کام سے بچتے ہی رہنا۔ یعنی دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے قیمتی اوقات اور یہ کہ اپنی اس قیمتی زندگی کو فضولیات میں ضائع کیا کرے اور یہ کہ وقت کو برباد کیا کرے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ مقبول عالم صاحب، تو آئیے ناظرین اس سلسلے میں ان سے مفصل رہنمائی حاصل کی جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام میں تشریف آوری پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الیکم۔ فضولیات سے بچتے رہنا دینی تعلیمات کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والتابعین لهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ فضول باتوں سے اور فضول کاموں سے بچنا، اجتناب کرنا، ان لغویات اور فضولیات سے دور رہنا، جی، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس کی تلقین فرمائی ہے۔ جی، اللہ رب العزت پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات میں ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جی، قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح کو پہنچے، ایمان والے کامیاب ہوئے، جی، جن کی شان اور جن کی سعادت یہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پہلی صفت اللہ رب العزت ایمان والوں کی یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع یعنی عاجزی کرنے والے ہیں، صحیح، سکون سے، اطمینان سے، دل دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے وہ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ جی، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ، خشوع اور خضوع، توجہ اور دل جمعی کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ جی، دوسری صفت اللہ رب العزت نے آگے یہ بیان فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ بیہودہ اور فضول باتوں سے منہ موڑتے ہیں اور ان سے دور رہتے ہیں۔ صحیح، جی، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ لغو سے مراد کیا ہے اور لغو کی تعریف کیا ہے اور لغو کہتے کس کو ہے۔ جی، لغو سے مراد ہر وہ کام یا ہر وہ بات کہ جس کا انسان کو اس کی دین میں یا اس کی دنیا میں کسی قسم کا کوئی فائدہ اسے نہ پہنچے، صحیح، کوئی مصلحت اس سے نہ نکلے، کوئی غرض اس سے مطلوب اور مقصود نہ ہو، جی، تو ہر وہ بات اور ہر وہ کام وہ لغو کے دائرے کے اندر آتا ہے، صحیح، جس سے ایک مومن مسلمان کو بچنے اور اس سے اجتناب کرنے کی تلقین فرمائی جی، گئی ہے، نہ کوئی دینی فائدہ ہے نہ کوئی دنیاوی نہ فائدہ کوئی ہے، دنیاوی تو فائدہ، ایسا کوئی عمل ہو یا ایسی کوئی بات ہو اس سے بچنا چاہیے، اس یہ سے مومن کی بچنا شان چاہیے، ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ مزید فرمائیے گا اس بارے میں کوئی حدیث؟ اسی طرح اللہ رب العزت نے صرف یہ سورہ مومنون کی آیت نہیں، قرآن مجید میں اور بھی مقامات میں ان سے مومنین کی صفات کو جہاں بیان کیا ہے وہاں اس صفت کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ القصص کے اندر اللہ رب العزت آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا عَنِ اللَّغْوِ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جی، اور وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اعرضوا عنہ، اور سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت عباد الرحمن جو رحمان کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں
ان کی صفات کو بیان فرماتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جی یہ عباد الرحمن کی یہ صفت ہے، یہ خوبی ہے کہ وہ ایسی مجالس اور ایسی محفلوں کے قریب جانے سے بھی کتراتے ہیں، ایسی محفلوں سے مجلسوں سے بھی دور رہتے ہیں کہ جہاں لغو قسم کی باتیں اور لغو قسم کے کام ہو رہے ہوں. جی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بامر مجبوری اتفاقاً ان کا وہاں سے ایسے مجلسوں سے گزر نہ ہو تو تب بھی یہ بڑے شریفانہ اور بزرگانہ اور مہذب طریقے سے وہاں سے گزر جاتے جی ہیں. مرور الکرام، مروا وَإِذَا کرام، مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا مروا كِرَامًا. کرام. جی اور سورۃ النبأ میں اللہ تعالیٰ جنت کی جو صفات ہیں وہ بیان فرماتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتے ہیں لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، کہ جنت کے اندر بھی جی فضول قسم کی باتیں اور وہاں جھوٹ کا جو ہے کوئی نام و نشان تک نہیں صحیح. ہوگا. تو قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں ایک مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان لغو باتوں اور لغو کاموں سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھیں. جی جزاک اللہ خیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. بہت قیمتی تعلیم ہے اس میں. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سلسلے میں امت کو تلقین اور ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا. یہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. جی ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ بات ہے کہ وہ لا یعنی کو ترک کر دے، لا یعنی کو چھوڑ دے. یعنی ایک مسلمان مومن کا بہترین اسلام اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے. یعنی اچھا مسلمان اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ جس چیز سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، کچھ لینا دینا نہ ہو، تو اس سے دور ہی رہے، اس سے دور رہے، خواہ وہ کوئی کام ہو یا کوئی بات ہو. تو یہ جو حدیث مبارک ہے تو اس میں ہمارے لیے بہت سی قیمتی تعلیمات ہیں، اور اس سے قبل آپ نے متعدد آیات بھی ذکر فرمائی ہیں. تو کیا تعلیمات واضح ہوتی ہیں مزید اس بارے میں اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیے. یہ حدیث شریف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جی یہ جوامع الکلم میں سے ہے. جوامع الکلم سے مراد کہ ان الفاظ میں وہ بڑے ہی مختصر لیکن معانی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہوتے ہیں. جی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جن خصوصیات سے نوازا گیا ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اعطیت جوامع جوامع الکلم. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسی باتیں عطا کی گئی ہیں، ایسے کلمات، بالکل کہ وہ کلمات اگرچہ مختصر ہیں، چھوٹا سا جملہ ہے، چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن اس کے جو معانی و مفاہیم ہیں اس قدر وسیع ہیں، گویا کہ دریا بکوزہ والا معاملہ ہے. تو یہ حدیث مبارک بھی ان جوامع الکلم میں سے ایک ہے. جی تو کیا اس میں تعلیمات ہیں؟ اس حدیث شریف کے اندر اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ دین اسلام میں بعض لوگ ان کی ایمانی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے. صحیح، یعنی سب مسلمان برابر نہیں ہیں. برابر نہیں. جب یہ فرما دیا کہ بہترین مسلمان بننے کے لیے تمہیں چاہیے کہ اس کام سے دور رہو جس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. کوئی تعلق نہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ من حسن اسلام المرء یعنی بہترین مسلمان بننے کے لیے، تو یعنی کوئی مسلمان بہترین ہے، جی، جبکہ اس کے برعکس کوئی مسلمان ایسے بھی ہیں جو کہ بہترین نہیں، یعنی ایمانی کیفیت کے لحاظ سے ایمانی کیفیت کو بیان کیا گیا. صحیح ہے. تو اب بہترین مسلمان کیسے ہیں؟ بہترین مسلمان وہ اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے ایسے اچھے اعمال کو اختیار کیا ہوتا ہے، جی، اور ایسے اچھے اوصاف کو اور خوبیوں کو، عادات کو اپنایا ہوتا ہے کہ جن اعمال اور خوبیوں کی وجہ سے ان کا اسلام وہ معاشرے میں جو ہے نکھر کر وہ سامنے آ جاتا ہے، ان کی اسلامی کیفیت اچھی ہو جاتی ہے.
اب جیسے عمدہ اوصاف ہیں کہ جیسے ہمیشہ سچ بولنا، جی، اور یہ ہے کہ پاکیزہ زندگی بسر کرنا، پاکیزہ زندگی بسر کرنا، امانت و دیانت کو اپنائے رکھنا، جی، اللہ کی عبادت و اطاعت کا اہتمام و التزام کرتے التزام رہنا. کرنا، تو جو بھی خوبیاں ہیں، ویسے مسلمان تو سبھی ہیں، جس نے سبھی پڑھا کہ لا الہ الا الا اللہ اللہ محمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، و مسلمان ہے. جی، لیکن جو جس قدر عمدہ اوصاف کو اپنائے گا، اسی قدر اس کی ایمانی کیفیت اور اس کی مسلمانی میں نکھار نکھار آئے گا، آتا چلا جائے گا. بالکل ایسا ہی جبکہ اس کے برعکس جو بری عادات ہیں، ہے. جی، تو جو انہیں اپنائے گا تو اسی قدر اس کی ایمانی کیفیت اور اس کی جو مسلمانی ہے وہ گویا کہ بے رونق ہوتی بے چلی رونق جائے ہو گی. جائے گی اور دب کے رہ جائے گی. معاشرے میں جو ہے کوئی مقام اور کوئی قدر اور و قیمت معاشرے اس سے بھی بڑھ انسان کر یہ کہ اللہ کے ہاں اس اللہ کے کا جو ہے کیا کہنا چاہیے، وہ مقام و رتبہ اسے حاصل نہیں ہو سکے گا، ہوگا. جو کہ مسلمان کو، اچھے مسلمان کو حاصل ہونا چاہیے. تو بری عادات ہیں جھوٹ بولنا، خیانت، بددیانتی، دھوکے بازی، بالکل تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. تو یہ پہلی بات سمجھ میں آئی کہ سب مسلمان برابر نہیں ہیں. جو اچھی عادات کو اپنائے گا وہ اچھا مسلمان اچھا ہوگا، مسلمان ہے، اور جو بری عادات کو اپنائے گا اس کی مسلمانی گویا کہ کمزور ہے. بالکل. اور مزید کیا سبق ملتا ہے اس سے ہمیں؟ اس حدیث شریف سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ یہ حدیث ایک عظیم کردار اور اعلیٰ اخلاق کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے. جی اور یہ اخلاق، اچھے اخلاق سے متصف ہونا، اچھے اخلاق اپنانا، جی یہ گویا کہ ایمان کا تقاضا ہے. خود صحیح. ایمان اس کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک مومن مسلمان کے اوصاف، وہ اوصاف ہونے چاہیے، وہ اخلاق ہونے چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے کریمت ہے. اور انہی اچھے اخلاق میں سے ایک چیز وہ بھی ہے جس کا اس حدیث میں بطور خاص تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی فضولیات سے اور لغویات سے بچتے رہنا اور ان کو ترک کر دینا. جی صحیح ہے. حضرت حکیم جی لقمان حکیم کے مقام اور مرتبے کو جب لوگوں نے دیکھا، جس مقام اور مرتبے پہ وہ فائز تھے، تو لوگوں نے ان سے سوال کیا. جی لقمان حکیم جو کہ بہت ہی دانشور تھے. دانشور حکیم یہ اردو والا حکیم نہیں ہے جو علاج کیا کرتا ہے، بلکہ حکیم یہ عربی کا لفظ یعنی حکمت سے دانشمند. اور یہاں تک کہ خود قرآن کریم میں پوری ایک سورت کا نام ہی سورہ لقمان، سورہ لقمان 21ویں سپارے میں. بالکل. اور قرآن کریم میں اس صورت میں لقمان حکیم کا تذکرہ کیا گیا، اور خود اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، جی ہم نے تو لقمان کو حکمت سے نوازا تھا. جی خود اللہ کی طرف سے اس بات کی گواہی دی جا رہی ہے کہ لقمان کو ہم نے حکمت یعنی عقل، سمجھ اور فہم اور بصیرت، سمجھ بوجھ، یہ چیزیں، دانش مندی، ان چیزوں سے نواز رکھا تھا. یہ لہذا وہ حکمت و دانش کے کتنے بلند مقام پر ہوں گے، تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. تو وہ اس حکمت و دانش کے بلند ترین مقام پر کیسے پہنچے؟ جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کو یہ بلند ترین مقام اور رتبہ، اتنی بڑی حکمت و دانش مندی کیسے نصیب ہوئی؟ بڑا فضل. تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ تو جواب میں انہوں نے مختصر 3 باتیں ارشاد فرمائی. جی کوئی بڑا اور مشقت کا عمل انہوں نے نہیں بتایا، صحیح ہے. اور لوگوں سے یہ نہیں بتایا کہ اتنے عرصے تم ریاضت کرو، عبادت کرو تو یہ تمہیں ملے گا. صحیح ہے. تو انہوں نے جو جواب دیا وقفے کے بعد سنیں گے انشاءاللہ. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے فضولیات سے بچتے رہنا، خواہ وہ فضول بات ہو یا فضول کام ہو، لغو. اور جب لقمان حکیم سے یہ دریافت کیا گیا کہ حکمت و دانش اتنا بڑا مقام و مرتبہ آپ کو یہ کیسے نصیب ہوا، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب میں انہوں نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. جی نمبر 1، سچ بولنا. انسان جب بات کرے، گفتگو کرے، تو وہ سچ پہ مبنی ہونی چاہیے. جی. اور دوسری بات انہوں نے ارشاد فرمائی، امانت رکھی جائے تو اس امانت کی پاسداری کرنا، اسے ادا کرنا. اور تیسری بات انہوں نے یہ ارشاد فرمائی کہ لا یعنی فضول بات اور فضول کام کو
ترک کر دینا۔ جی، انہوں نے جواب دیا کہ مجھے حکمت و دانش کا یہ بلند ترین مقام اور رتبہ 3 چیزوں کی بدولت نصیب ہوا ہے۔ صدق الحدیث یعنی میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، سچ بولتا ہوں، ادا الامانہ یعنی میں امانت و دیانت کی پاسداری رکھتا ہوں، خیانت نہیں کرتا۔ خیانت نہیں کرتا۔ تیسری چیز جو کہ ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ترک ما لا یعنینی، جس چیز سے میرا تعلق نہیں ہے میں اسے دور رہتا ہوں، دور رہتا ہوں، اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یوں اس قدر حکیم دانش مند، یعنی اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دانشور بن جاؤں دانش مند بن جاؤں اور یہ کہ جیسے لقمان حکیم کو اللہ نے اتنا مقام رتبہ سے نوازا، تو اس کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ فضولیات سے وہ ہمیشہ پرہیز کیا کرے، پرہیز کیا کرے، اس سے دور رہے۔ تو فضولیات سے بچنا یہ دانش مندی دانش مندی، عقل مندی اور حکمت، دانش مندی کا تقاضا ہے۔ دانش مندی۔ اور جو کوئی فضولیات میں ہر وقت گویا کہ مبتلا رہتا ہے کہ ان باتوں میں پڑا ہوا ہے اور ہر جگہ دخل دیتا ہے، مداخلت کرتا ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس بات سے یا اس کام سے، پھر بھی اس میں گھسا رہتا ہے، ٹانگ اڑاتا ہے، گویا یہ عقل سے فارغ ہے، محروم ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے اس بات کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اور جب بات ہوگی کہ فضولیات سے بچنا، تو اس سے ہمیں ایک اور اہم ترین چیز کی گویا کہ اہمیت سمجھ میں آئے گی، وہ ہے اپنی زبان کی حفاظت کرتے رہنا۔ بالکل، کیونکہ اکثر انسان زبان سے یعنی کام کرنا، اس کی نوبت تو بعد میں آئے گی کہ اٹھے گا، کہیں جائے گا، ہاتھ پاؤں ہلائے گا، کچھ کرے گا، جی جی، کہ وہ کام مفید ہے یا لغو ہے، بیکار ہے، فضول ہے، جو بھی ہے۔ لیکن زبان کا استعمال تو بہت آسان ہے، آدمی بیٹھے بیٹھے بھی فضول بات کر سکتا ہے۔ تو زبان کی حفاظت جو ہے آج کی ہمارے اس موضوع سے، اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ زبان اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البلد میں ارشاد فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کہ انسان کیا ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نعمت، بولنے کے لیے زبان کی نعمت کیا ہم نے تمہیں عطا نہیں کی؟ یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ صحیح۔ بظاہر دیکھنے میں زبان تو ہمیں ایک گوشت کا ٹکڑا یا ایک گوشت کا لوتھڑا کہہ لیں کہ وہ معلوم ہوتا ہے، لیکن یعنی معمولی سی چیز، معمولی سی چیز، صحیح ہے، لیکن در حقیقت یہ انسان کے دل دماغ کا یہ ترجمان ہے۔ جی، انسان جو سوچے گا، جس چیز کے بارے میں غور و فکر کرے گا، زبان جو ہے وہ اس کو بولے گی اور اس کو ادا کرے گی، یعنی دل میں اس کے جو بھی خیالات ہوں گے تو وہی چیز زبان پر آئے گی، زبان پہ آ جائے گا۔ صحیح ہے۔ تو یہ در حقیقت انسان کے دل دماغ کا یہ ترجمان ہے، اور اس کی آفتیں بھی بڑی ہیں۔ اگر انسان چاہے تو اسی زبان کے ذریعے سے اپنی آخرت کی زندگی کو وہ سنوار سکتا ہے، جی، آخرت کی زندگی کو بھی، دنیا کی زندگی کو بھی، کہ اچھی باتیں کیا کرے لوگوں کے ساتھ، جی، اور آخرت کی زندگی کو بھی سنوار سکتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک مومن مسلمان کے لیے شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ وہ کثرت گوئی اور فضول گوئی سے اجتناب کرے۔ جی، صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جی، کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو بس اسے چاہیے کہ وہ خیر اور بھلائی کی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ دو ہی اختیار ہیں انسان کے پاس، یا تو زبان سے جب بولے اور گفتگو کرے تو بھلی اور اچھی بات کہے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر جو ہے اس کے لیے خاموش رہنا یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی ہمیشہ اچھی بات کرے جس میں خود اس کے لیے، اپنے لیے بھی بھلائی ہو، دوسروں کے لیے بھی اس میں بھلائی کا پہلو، بھلائی کا پہلو ہو، ورنہ یہ کہ پھر وہ خاموش رہے۔ اور اسی طرح جو ہے کثرت کلام سے جو منع کیا گیا ہے احادیث میں، تو مزید اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا کہ فضولیات سے بچتے رہنا۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی کثرت کلام سے ممانعت کی ترغیب دیتے ہوئے، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ اور باتیں کثرت سے مت کیا کرو، جی، کم بولا کرو، کم بولا کرو۔ یعنی بولنا ہے تو کثرت جو ہے بولنے کی وہ اللہ کے ذکر سے متعلق ہونی چاہیے، اللہ کے ذکر سے متعلق، تسبیح ہو، تحمید ہو، حمد و ثنا ہو، تکبیر ہو، وغیرہ وغیرہ۔ جی، ان چیزوں کے سوا جو تمہاری روزمرہ کی باتیں ہیں تو کوشش کیا کرو کہ زیادہ بولنے سے پرہیز کرو۔ پرہیز کرو۔ وجہ کیا بیان فرمائی؟ وجہ اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی
فإن كثرة الكلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ القلب. جی جو انسان باطنی، اگر ہم کہہ لیں باطنی ہوتا ہے، کثرت کلام وہ کرتا ہے، زیادہ بولتا ہے، تو اس سے انسان کا جو دل ہے اس کے اندر ایک سختی آ جاتی ہے، جی سنگ دل ہو جاتا ہے. سنگ دل ہو جاتا ہے. جتنا زیادہ فضول بولتا چلا جائے گا تو اس کے دل میں ایک گویا کہ اتنا ہی وہ سختی سخت ہو جائے گا اور سنگ دل بن جائے گا، اور اس میں ظلمتیں پیدا ہوگی، ظلمتیں پیدا نور سے محروم ہو جائے گا. محروم ہو جائے گا، اور اس کا پھر نقصان اور خسارہ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ من من اللہ. اللہ القلب القاس، جی کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کی ذات اور اللہ کی رحمت سے جو دور ہے وہ سنگ دل انسان ہے، جس کا دل سخت ہے سبحان وہ اللہ. اللہ کی رحمت سے یعنی جو زیادہ بولے گا فضول تو اس کا دل سخت ہو جائے گا، سخت ہو جائے گا. اور اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور اور محروم رہنے والا وہ شخص ہے کہ جس کا دل سخت ہے. سخت ہے. تو یہ تو بہت خطرے کی بات ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کثرت کلام کو ترک کر دے. جی تو جب گفتگو یہ چل رہی ہے کہ فضولیات سے بچنا، وہ فضول باتیں ہوں یا فضول کام ہوں، تو اس ضمن میں یہ تذکرہ آیا کہ زبان کے فضول استعمال سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. جی. اور ایک چیز اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ انسان کو چاہیے کہ وقت کی اہمیت کو سمجھے. وقت کی اہمیت اس لیے کہ جو کوئی فضول کاموں میں گویا کہ لگا رہے گا، جی فضول باتوں میں جو کوئی مشغول رہے گا، جی جی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ برآمد ہوگا اور اس کا لازمی مطلب یہ ہوگا کہ یہ گویا کہ وقت کو ضائع کر رہا ہے. کر رہا ہے، وقت کی قدر اس نے نہیں جانی. جی ہاں، تو اس بارے میں فرمائیے. دین اسلام کے اندر وقت کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف اوقات کی قسم کھا کر، کہیں اللہ جو ہے چاش کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں، والضحیٰ، کہیں رات کی قسم کھا رہے ہیں، واللیل اذا سجا، زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، والعصر والفجر. تو اللہ رب العزت نے وقت کی اہمیت کو جو ہے وہ اجاگر فرما دیا ہے. صحیح. اور اللہ رب العزت کی جو ذات عالی ہے وہ کسی کمتر اور حقیر چیز کی وہ قسم کبھی نہیں کھاتی. جی تو اس سے اندازہ اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی انسان کو تو یہ حکم ہے کہ وہ اللہ کے سوا کبھی کسی اور کی قسم نہ کھائے. لوگ جو کہتے ہیں کہ ماں کی قسم، قرآن کی قسم، نبی کی قسم، بچے کی قسم اور فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، یہ سب ممنوع ہے. ممنوع ہے. لیکن اللہ تو اللہ ہے، احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں. پابندی نہیں ہے. لہذا اللہ نے بسا اوقات قرآن کریم میں خود اپنی ہی مخلوقات کی قسم کھائی ہے. اور اللہ نے قرآن کریم میں جس چیز کی بھی قسم کھائی ہے تو اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ کے بندے اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں. جی. اس چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے اس چیز کی قسم کھائی ہے. تو اللہ نے وقت کی بھی قسم کھائی ہے. وقت کی بھی قسم کھائی. لہذا انسان کو چاہیے کہ وقت کی قیمت کو اور اہمیت کو اور اس کی قدر کو سمجھے اور اسے ضائع کرنے سے باز رہے. باز آ جائے. مزید فرمائیے گا. یہ انسان کے پاس جو وقت کی دولت ہے، جی یہ سب سے قیمتی دولت انسان کے پاس موجود ہے. جی. لہذا انسان کو چاہیے کہ اس کو ان کاموں میں اپنے وقت کو صرف کرے کہ جو اس کے لیے آخرت میں نفع دنیا میں بھی مفید ہو، آخرت میں بھی مفید ہو، ورنہ کم از کم کسی ایک جگہ تو مفید ہو. ورنہ ایسے کام کرتے رہنا کہ نہ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. اگر دنیاوی فائدہ ہے کہ مثلا رزق حلال کے لیے تلاش ہے، محنت ہے، اور یہ کہ اپنی تعلیم کے سلسلے ہیں، کچھ سیکھنے سکھانے کے سلسلے ہیں، وہ کوئی بھی علم ہو، دینی تعلیم ہو، قال اللہ وقال الرسول تو سب سے پہلے سر آنکھوں پر. ورنہ کوئی بھی ایسا علم ہو جس میں اس کے لیے بہتری ہو، دوسروں کے لیے بہتری ہو، انسانیت کے لیے بہتری ہو، معاشرے کے لیے بہتری ہو، تو ایسے مفید کام کیا کرے. اور اگر اخروی فائدے کے لیے جو کام ہیں، عبادات ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اور بھی اچھی بات ہے. جی. لیکن بتانا اور سمجھانا یہ مقصود ہے، اور سب سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے، اپنی کیفیت کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ایسے کاموں سے ہمیشہ پرہیز کریں کہ جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو. جی. ان امور سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے وقت کو جو ہے اللہ کیونکہ زندگی کا دوسرا نام ہی وقت ہے. وقت ہے.
یہ وقت ہی یہ زندگی ہے، یہ وقت ہی زندگی یہ آتی جاتی سانسیں یہی زندگی ہے. دن مہینے سال وہ گزرتے رہتے ہیں لیکن انسان کو جو ہے اس کا خیال تک نہیں رہتا. اور جو لوگ اس چیز کی قدر نہیں پہچانتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ان کے بارے میں؟ جو لوگ وقت کی قدر کو نہیں پہچانتے، وقت کی قدر نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. جی، اللہ رب العزت کی عطا کردہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سارے لوگ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور دھوکے کا شکار ہیں. جی، نقصان میں مبتلا، نقصان میں مبتلا، غبن میں. غبن میں، غبن کے معنی بڑا خسارہ. خسارہ. جی، اور ان میں سے ایک نعمت ہے الصحہ، جی، صحت اور تندرستی، اور دوسری نعمت ہے الفراغ، جی، یعنی فرصت اور فراغت. جی. کسی کو تو یہ فرصت کے لمحات آج میسر ہیں جی تو کل نہ جانے کیا کیا صورتحال ہو. صورتحال ہوگی، کل شاید ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ انسان کو سر کھجانے کی فرصت بھی نہ فرصت ملے. نہ ملے. لہذا آج اگر فرصت کے اوقات میسر ہیں تو انسان کو چاہیے کہ انہیں ضائع کرنے کی بجائے، اپنے اوقات کو برباد کرنے کی بجائے ان سے فائدہ اٹھائے اور اچھے کاموں میں اپنے ان اوقات کو استعمال کریں. جی، صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث، صحیح البخاری کی نمبر 6412. تو گویا کہ اور دوسری چیز جس کی جانب اس حدیث میں متوجہ کیا گیا، الصحہ. الصحہ، تندرست. آج اگر اللہ نے انسان کو صحت و تندرستی کی نعمت سے سرفراز فرما رکھا ہے تو کل نہ جانے کیا صورتحال ہو، یہ صحت برقرار رہ سکے یا کیا صورتحال بن جائے خدا نخواستہ. بالکل ایسے. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی عطا فرمودہ اس صحت کی قدر کو پہچانے جی اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اچھے اچھے کام کیا کرے. مسجد آمد و رفت ہے، جی، نمازوں کا رزق حلال کے لیے جو ہے گویا کہ بھاگ دوڑ کرنا، جد و جہد کرنا. جی جی. آج اللہ نے صحت سے نوازا ہے، کل نہ جانے کیا صورتحال ہو. اور یہی انسان جو ہے، یہی انسان کو دھوکہ لگا ہوا ہے. جی، اور کل جو ہے شاید انسان جب عمر کچھ اس کی آگے بڑھ جائے گی پھر شاید حسرت کرے گا، ترستا رہ جائے گا کاش میں مسجد جانے کے قابل ہوتا. مسجد جانے کے قابل جب تک صحت تھی، جوانی تھی، اس وقت تو گیا نہیں. جی. اور بعد میں جب جانے کے قابل نہیں رہے گا پھر حسرت کرے گا کہ کاش میں مسجد جا سکوں. وہ پھر حسرت. اور جب تک اللہ نے صحت کی نعمت سے نوازا تھا اس وقت تک اس نے سجدہ کیا نہیں. جی. اب جب نماز کی طرف اس کی توجہ ہوئی ہے، عمر اس کی بڑھ گئی ہے، تو اب سجدے کی نعمت سے محروم ہے، سجدے کے لیے ترستا ہے لیکن کرسی پہ نماز پڑھتا ہے. کرسی پہ نماز تو یوں صحت کی قدر کرنی چاہیے. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے اب اس سلسلے گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے، یعنی فضولیات سے بچتے رہنا. آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ بڑے خسارے میں مبتلا ہیں. ایک تو صحت اور دوسری ہے کہ فرصت. لہذا انسان کو چاہیے کہ فرصت سے فائدہ اٹھائے اور اچھے کام کیا کرے، فضولیات سے بچے. مزید اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. یہ جو فضولیات سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے تو اس میں حکمت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان لا یعنی امور اور ان لا یعنی باتوں سے جو منع فرمایا ہے، جو ممانعت فرمائی ہے، یہ کسی حکمت یا فائدے سے خالی نہیں ہے. جی. اس ممانعت کے اندر بہت عظیم فائدے اور بڑی ہی حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں. صحیح. مثال کے طور پر جو انسان ان لغویات میں لگا رہتا ہے، جی، تو ہو سکتا ہے کہ ان میں لگ کر، ان فضول کاموں اور باتوں میں لگ کر وہ اللہ رب العزت کی جو حرام کردہ حدود ہیں ان حدود سے تجاوز کر جائے. صحیح. کسی شخص سے متعلق جو ہے وہ برے گمان کا شکار ہو جائے، جی، اور لوگوں کے عیب تلاش کرنا اور ان عیبوں کو ڈھونڈنے میں جو ہے وہ اپنا وقت صرف کر دے. صحیح. یعنی جو انسان ہر وقت فضول باتوں میں لگا رہے گا تو پھر اس کی عادت بن جائے گی کہ لوگوں کی جہاں اسے محفل نظر آئے گی وہاں بیٹھ جائے گا، فضول وقت برباد کرے گا.
پھر وہاں فضول قسم کی گفتگو ہو رہی ہوگی، جی، لوگوں کے نجی معاملات اور ان کی جو ذاتی جو معاملات ہیں لوگوں ان کی کے اندر جو صورت ہے حال ہے، جی وہ فلاں دخل نے یہ اندازی کیا، کرنے فلاں کی نے وہ کوشش کیا، کرے فلاں ایسا، فلاں ویسا، جی جبکہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ جی اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، جی اس کی وجہ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی یہ فضول گوئی اور انسان کا یہ کثرت کلام اس کی وجہ سے مسلمانوں کے بیچ نفرت اور دشمنی واقع ہو جائے، صحیح ہے، یہ سبب بنے اس کی یہ فضول باتیں کہ مسلمانوں کے بیچ کوئی نفرت پیدا ہو جائے یا کوئی دشمنی پیدا ہو جائے۔ یعنی جب انسان فضول بولے گا اور ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اٹھے بیٹھے گا جہاں فضول باتیں ہوا کرتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر شاید کسی کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ جس سے جس کی وجہ سے دلوں میں نفرتیں نفرت پیدا اور ہوں دشمنی کا باعث اور محبتیں اور قربتیں جو ہیں وہ نفرتوں میں تبدیل ہو جائیں، تبدیل ہو جائے۔ جبکہ نفرتوں سے گویا کہ دین اسلام میں باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، دیا گیا ہے اور قربتیں ہونی محبتوں کو چاہیے، پھیلانا ہے، پروان عزت ہو، چڑھانا ہے۔ احترام ہو، اور اسی طرح اس سے سب سے بڑا جو نقصان ہوگا جی وہ خود انسان کا اپنا ایمان جو ہے وہ دب کے رہ جاتا ہے، وہ کمزور ہو جی جاتا ہے، ایمان کمزور پڑ جائے گا، کمزور پڑ جاتا ہے۔ صحیح ہے، اور اللہ رب العزت کی اطاعت میں جو ہے انسان کمی اور کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے اور سستی دکھاتا ہے، تو یہ سارے اس کے نقصانات ہیں۔ یعنی جب انسان ہمیشہ فضول باتیں اور فضول کاموں میں لگا رہے گا تو جو اس کے فرائض ہیں، دینی فرائض ہیں، عبادات ہیں، نماز وغیرہ ہے، جی، تو اس میں کوتاہی ہوگی، سستی ہوگی، بالکل۔ تو اس تو سے اس بچنا وجہ سے چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما ما لا یعنیہ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تو عام مشاہدے کی بات ہے کہ جو لوگ فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں، جیسے وہ عجیب عجیب قسم کے کھیل ہیں، کوئی پتے ہیں اور کیا ہے، بہت تو عام کہتے ہیں ایک بازی اور ایک بازی اور ایک بازی ایک اور اذان بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، جماعت بھی ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا اور شاید نماز کا وقت بھی نکل گیا لغویات میں لگتا اور یہ اسی میں لگے ہوئے کہ شاید اگلی بازی میں میرا فائدہ ہو میرا جائے، فائدہ ہو جائے۔ تو یوں گویا کہ ان فضولیات، یعنی بعض کھیل یا بعض کام ایسے ہیں کہ جو بذات خود ناجائز نہیں ہیں لیکن ان کا کوئی فائدہ لیکن وہ بھی نہیں، فضول ہیں، فضول ہے۔ تو جب فضولیات میں انسان پڑتا ہے تو فرائض و واجبات سے غافل ہونے لگتا ہے، غافل ہونے لگتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور مزید فرمائیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان لغویات سے منع کیا ہے، ان لغویات کی اگر ہم فہرست دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہے، صحیح، ان کی فہرست بہت لمبی ہے، لیکن ان میں سے چند کام جو فضول اور لغو کہلاتے ہیں جی وہ یہ ہے کہ مثلا کوئی انسان کسی مجلس میں بیٹھا ہے، وہاں فضول گفتگو شروع کر دے، جی قیل و قال جسے شریعت کے اندر کہا جاتا ہے، قیل و قال کہ فلاں کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے، فلاں صاحب نے یہ کہا، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، تو یہ ایک حالانکہ کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے کوئی اور کوئی یقینی غرض بات اس نہیں سے ہے، نہیں ہے، کوئی یقینی معلوم بات نہیں کہ ہے۔ یہ بات جو مجھ تک پہنچی ہے، جو میں نے سنی ہے، جو میں نے کہیں دیکھی ہے یا پڑھی ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے، کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے، جی اور کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ ہے، جی، لیکن اس کے باوجود بات کو آگے بڑھا دینا بڑھا دینا، تو اس سے بڑے مفاسد پیدا ہوتے مفاسد پیدا ہوتے ہیں، اور اس قیل و قال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہیں۔ جی اور قیل و قال سے مراد اور اس کا معنی ہی یہی ہے کہ ہر وہ بات یا ہر وہ کلام کہ جس سے کوئی مصلحت حاصل نہ ہو، تو یہ قیل و قال کے اندر آتا ہے، اور یہ ناپسندیدہ، ناپسندیدہ ہے۔ صحیح ہے، اور اسی طرح جو مباح چیزیں ہیں جی ان کے اندر حد سے زیادہ جو ہے وہ تجسس کرنا، جی، جو یعنی حد سے تجاوز کرنا جی یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پسندیدہ نہیں ہے۔ جو آدمی فضول کام کرے گا تو شاید جو ہے وہ اگرچہ مباح کام ہی کیوں نہ ہو، جائز کام ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو اس میں لگا رہے گا جی، تو گویا کہ وہ حد سے تجاوز کر رہا حد ہے، سے تجاوز کر رہا ہے، اور یہ حالانکہ جو کام جائز ہیں ان میں بھی حد کے اندر رہنا چاہیے، حد کے دائرے میں رہنا، اعتدال کے درجے میں رہنا، صحیح ہے۔ مثلا ہنسنے کی دین اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، ہنسنا لیکن جائز حد ہے، سے زیادہ ہنسنا بلکہ تبسم جو ہے وہ تو پسندیدہ ہے، پسندیدہ ہے اور صدقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اتنا زیادہ ہنسے گا، ہر وقت ہنسے گا، فضول میں بلا وجہ ہنسے گا، تو یہ چیز گویا کہ ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ، اور یہ چیز وقار کے بھی خلاف ہے، وقار کے بھی خلاف ہے۔ جبکہ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ
حیادار ہو حیادار رہے، اور باوقار ہو۔ باوقار رہے۔ جی مزید فرمائیے گا۔ اسی طرح جو ہے انہی لا یعنی امور کی فہرست میں یہ بات ہے کہ لوگوں کی نجی معاملات میں وہ پوچھ گچھ اور سوال کرنا شروع اسی کر ٹوہ میں لگا رہے گا، ٹوہ میں لگے جب رہنا، فضول باتیں ہوں گی، فضول مجلسیں، فضول محفلیں، مجلس سے تو کہے گا وہ ارے اس کو دیکھا وہ کیا کر رہا تھا، اس کے ساتھ ایسا ہو گیا اور اس کے گھر میں ایسا ہو گیا، جی دوسرا پوچھے گا کیا ہو گیا۔ تو یوں یہ فضولیات کے سلسلے لوگوں کی جو ذاتی زندگیاں ہیں ذاتی زندگی جو کہ مستور رہنی چاہیے، پردے میں رہنی چاہیے، میں رہنے چاہیے، تو گویا کہ یوں ان چیزوں کی ذاتی زندگی کی گویا کہ پردہ پردہ داری ہونی چاہیے، پردہ داری، پردہ دار، لیکن یہاں تو گویا کہ پردہ دری ہو رہی وہ ہے پردہ دری کر رہا ہے، اور یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ بہت بری ہے اور ناپسندیدہ ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صحیح ہے جی۔ اور اسی طرح ان لغویات کا جو نقصان ہے، اس سے صرف یہ نہیں کہ اگلے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، جی اسے نقصان دکھ پہنچتا ہے، اسے نقصان پہنچتا ہے، بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی بلکہ خود انسان اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہا ہو۔ جو زیادہ فضول بولتا رہے گا اور فضول کام کیا کرے گا تو دوسروں کو تو نقصان پہنچے گا ہی، لیکن اس کی اس بری حرکت کی وجہ سے خود اسے بھی نقصان پہنچے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ مسلمان حقیقی معنوں میں تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ زبان سے دوسرے مسلمان جو ہے محفوظ رہیں۔ جی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح بخاری و مسلم میں کہ حقیقی مسلم وہ ہے کہ باقی تمام لوگ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے سلامت رہیں، محفوظ رہیں۔ تو یہ جو فضول بولے گا، فضول کام کرے گا تو دوسروں کو اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی کبھی نقصان پہنچے گا اور خود اسے بھی نقصان پہنچے گا۔ جی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن میں ارشاد ہے جی تم خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور جو بولتا رہے گا یا فضول کام کرے گا وہ کبھی نہ کبھی پھنسے گا۔ جیسے کہتے ہیں کہ من سکت سلیمہ ومن سلیم نجا، جو خاموش رہے گا وہی سلامت رہے گا اور جو سلامت رہے گا نجات اسی کو نصیب ہوگی۔ تو یوں گویا کہ فضولیات سے بچنا چاہیے۔ اور جیسے کسی نے کہا کہ ایک خاموشی سے ٹلتی ہیں ہزاروں مشکلات، ایک خاموشی سے ٹلتی ہیں ہزاروں مشکلات، جو رہا خاموش سمجھو مل گئی اس کو نجات۔ تو یوں زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، فضول باتوں سے بچنا چاہیے۔ اور جیسے کہتے ہیں کہ کانٹے میں وہی مچھلی پھنستی ہے جو منہ کھولتی ہے، اس نے منہ کھولا اور پھنس گئی، اور جبکہ اس کے ارد گرد وہاں اسی جگہ اسی ماحول میں اس کے آس پاس باقی تمام مچھلیاں بے غم ہیں، ہنسی خوشی بے فکر گھوم رہی ہیں، یہ پھنس گئی اس لیے کہ اس نے منہ کھولا، تو جو منہ کھولے گا وہی پھنسے گا۔ اب بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان گویا کہ بالکل ہی گوشہ نشیں چپ چاپ اور دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ معقول حد کے اندر، اعتدال کے اندر، میانہ روی کے ساتھ یہ ملنا جلنا، تفریح وغیرہ، بات چیت، یہ سب گویا کہ ہونا چاہیے، لیکن شرعی ضوابط کے اندر رہتے ہوئے، شرعی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے۔ تو اس بارے میں مختصر بتا دیجئے۔ شریعت کے اندر جس ہم اگر اسے تعبیر کریں دل لگی اور جس مذاق کو ہنسی مذاق بولنا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اور جائز قرار دیا گیا ہے، جی اس کے لیے کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ ہر قسم کا مذاق یا ہر قسم کی جو ہے وہ دل لگی اور ہنسی جو ہے یہ اس سے منع بھی نہیں کیا گیا۔ جی رسول اللہ لیکن کچھ حدود و قیود ہیں، کچھ حدود و قیود ہیں، ان حدود و قیود کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ دل لگی دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ہنسی مذاق کرتا ہے جی تو اس کی شریعت کے اندر گنجائش موجود ہے۔ صحیح۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور اپنے صحابہ کے ساتھ صحابہ اکرام کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے بعض اوقات جسے مزاح کہا جاتا ہے اصل عربی میں، اردو میں ہم مذاق کہتے ہیں۔ جی جیسے کہ ایک صحابی آئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں
اس کے جو ہے بچے پہ سوار جی کروں گا. اونٹنی کا بچہ اس کو دے دو، کسی کو کہا جی. تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا. میں کیا کروں گا. تو آپ نے مجھے تو فرمایا سواری کہ چاہیے. وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ کہ جو بھی اونٹ ہے وہ کتنا ہی جوان اور بڑا کیوں نہ ہو لیکن وہ بھی تو اونٹنی کا ہی بچہ ہے. اونٹنی کا بچہ ہو تو بہت ایسے ہی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس ابن مالک جو کہ آپ رضی کے اللہ خادم خاص تھے تو انہیں یوں کہہ کر بلایا کہ یا ذا الاذنین کہ ارے دو کانوں والے. دو کانوں والے. وہ حیران ہونے لگے کہ یہ کیا ہو گیا میرے کانوں کو. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے دو کان ہیں نا جی اور سبھی کے دو کان ہوتے ہیں. تو یوں دل لگی کی ان کے ساتھ. جی جی. تو اسی طرح ایک عورت جو ایک بار آئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. جی. تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں تو کوئی بڑھیا نہیں جائے گی. بڑھیا نہیں وہ جائے بڑھیا گی. تھی پریشان ہو عمر رسیدہ. جی. عمر تو وہ پریشان ہونے لگی. جی جی. تو آپ نے فرمایا کہ پریشان مت ہو، جنت میں جب تم جاؤ گی تو جوان ہو جاؤ گی، جوان ہو کر جاؤ گی. تو یوں جب لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ بھی مذاق کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہمارے ساتھ دل لگی میں مذاق کرتا ہوں لیکن انی لا اقول الا حقا، میں مذاق میں بھی حق اور سچ بات ہی کہتا ہوں. جھوٹ کا تو اہم ترین ادب یہ ہے اہم ترین کہ انسان مذاق کرے، ہنسی مذاق وغیرہ دل لگی کی باتیں دوستوں میں گھر میں وغیرہ وغیرہ، لیکن مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے جھوٹ نہ بولے اور باطل اور غلط بات نہ کرے. شرک کی بات نہ ہو، گناہ کی بات نہ ہو. صحیح ہے. تو یہ اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس میں کسی کی دل آزاری ہو، دل آزاری کسی کا تمسخر ہو، کسی کا مذاق ہو، کسی کی دگانا بے مقصود عزتی ہو. جی. تو ان چیزوں سے بچے. ان چیزوں سے بچے. اور مزید یہ کہ جب وہ اس قسم کی باتیں کرے کہ جن کی شریعت میں اجازت ہے کہ دل لگی، کہ مثلا یہ کہ وہ غلط بات بھی نہیں کہہ رہا، حق اور سچ بات کہہ رہا ہے اور کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک وہ کہہ رہا ہے جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، لیکن یہ بھی حد کے اندر ہونا چاہیے، ہمیشہ ہر وقت اور ضرورت سے زیادہ نہ ہو. اور اعتدال کے درجے میں. پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی. لہذا جزاکم اللہ خیرا. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو دنیا و آخرت کی ہر خیر و خوبی سے مزین فرمائے. ہمیں دیجیے اجازت. فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.